نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یکم محرم سن ہجری کا ابتدائی دن، مسلمانوں کے نئے اسلامی سال کا پہلا دن۔ اس دن امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول سیدنا عمر ابن الخطاب فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ اسی وساطت سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص دنیا سے پردہ فرما کر جنت میں داخل ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا کہ اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ اسے دنیا کی تمام نعمتیں بھی دے دی جائیں پھر بھی وہ خواہش نہیں کرے گا، لیکن صرف ایک شہید ایسا درجہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوں، وہ بار بار اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بار بار دنیا میں بھیج اور ہم تیری راہ میں شہید ہوں۔ یعنی شہادت جو ہے یہ اتنا بلند مقام ہے کہ شہید بار بار دنیا میں آنے کی خواہش اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار شہید ہونا پسند فرمائے گا۔ مراد رسول امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، کیا جبرائیل آسمانوں پر میرے عمر فاروق کی شان کو بیان کرو؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پر عمر کا ذکر سنانے کے لیے اتنی عمر درکار ہے جتنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اتنا عرصہ میں عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ چھت پر آرام فرما تھے۔ ماہ کی آخری تاریخ تھی اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، تاروں کے برابر نیکیاں جو ہیں وہ عمر فاروق کی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نیکیاں میرے عمر فاروق کی ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت عمار بن یاسر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے عمر فاروق کی شان کے متعلق پوچھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ وہ عمر، وہ حبیب شاہ بحر و بر، وہ عمر خاصائے ہاشمی تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، با اصول حق پسند عادل دادور، فکر اس کی انکیر اس کی گہری نظر، وہ ولی فراش بیاں ہم فکر، کفر ہے جس کی ہیبت سے زیر و زبر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، جس کے دشمن سے فردوس پھیرے نظر، وہ عمر جس کے آداب شیدا شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، جن کے احباب کا خلد ہے مستقر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔
فاروق حق و باطل بین الہدا۔ یعنی آپ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے جس پر آسمان کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں اور جنات، شیاطین اور برے لوگ عمر فاروق کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے جا کر بیت اللہ شریف میں علل اعلان نماز پڑھی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے ایک جگہ بیٹھ کر میٹنگ کی کہ اسلام کو ہم جتنا دباتے ہیں وہ زور بزور بڑھی جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور کہا کہ جو شخص اس کام کو سر انجام دے گا اس کے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور اس کی مکہ میں بہت زیادہ عزت ہوگی اور اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے ننگی تلوار لی اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت نعیم سے ہوئی جو رشتہ میں آپ کے عزیز تھے۔ انہوں نے پوچھا عمر کس ارادے سے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ تمہیں کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا، میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر تلوار لے کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر انہوں نے وہ قرآن کریم کے صفحات کو چھپا دیا۔ عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو آپ نے ان کو اس قدر مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ جب عمر مارتے رہے تو بہن نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ عمر مار مار کر ہماری جان تو نکال سکتے ہو لیکن ہمارے سینے سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ ہم کالی کملی والے کے غلام بن گئے ہیں، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اب ایمان نہیں جائے گا۔ بس یہی جملے کا ادا کرنا تھا کہ عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ سوچنے لگے کہ یہ بہن تو کبھی میرے آگے نہ بولتی تھی، آج اسلام نے اس کو اتنا جذبہ دیا ہے کہ اس نے میرے سامنے بھی زبان کھولی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ تو آپ نے بہن سے کہا کہ وہ مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے کہا پہلے وضو کرو، اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو بہن نے جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی تو آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کے دل کی دنیا بدلی اور آپ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ، میں کالی کملی والے کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ عمر فاروق ننگی تلوار لیے ہوئے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تلوار کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جو 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا آنے دو، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے اپنی غلامی میں لے کر دار اسلام میں داخل کر دو۔ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام نے اتنی زور سے تکبیر کا نعرہ لگایا کہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے قریش کے لوگوں کو کانوں میں ان کی آواز بڑھ گئی۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا اسلام اللہ کا سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا پھر ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اب وہ کیا منظر ہوگا کہ 2 صفوں میں ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں، دوسری صف کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں، اور درمیان میں نبی الانبیاء امام الرجال صاحب جود و عطا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور مسلمانوں نے علل اعلان جو ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، یعنی آپ کو فاروق کہا گیا۔ جب پہلی مرتبہ جب خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام کے اندر نماز ادا ہوئی تو قریش کفار مکہ جو ہیں وہ لرزہ بردام ہو گئے۔ مسلمانوں نے اعلان عبادت کی، آپ کی زبان سے حق بولتا تھا۔ قرآن کریم کی 22 آیات آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب آپ کسی کام کی خواہش کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہ آیات بنا کر بھیج دیتا۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ام المومنین پردہ کیا کریں تو قرآن کریم میں پردے کا حکم آ گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ مقام ابراہیم پر مصلی بنا دیا جائے، تو اسی وقت قرآن کریم میں جبریل امین آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم کو تمہارے لیے مصلی بنا دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنات شیاطین برے لوگ عمر فاروق سے دور ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ عرفہ کے دن زوال کے بعد حج کا جو سب سے مقبول دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ تمام حجاج پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ عمر فاروق پر فخر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر جو ہیں آسمان پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان پر میرے وزیر جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کیا اسی دن حضور نے ان کا نام فاروق رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سیدنا عمر فاروق نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا۔ آپ نبوت کے 6 سال اسلام لائے، اور آپ کا نمبر جو ہے اسلام لانے والوں میں 40واں نمبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سے عمر فاروق نے اسلام قبول کیا ہم سب عزت والے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ آپ نے سادگی کا درس دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ ایک مرتبہ مہاتما گاندھی نے نوجوانوں کو سادگی کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سادگی کے لیے جو ہے وہ راما اور کرشنا کا ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی افسانوی کردار لگتے ہیں، لیکن میں سادگی کے لیے 2 ایسی شخصیات کا قائل ہوں جنہوں نے کئی ملکوں پر حکمرانی کی لیکن فقیرانہ زندگی گزاری۔ میری مراد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ مہاتما گاندھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے کرتے پر 17 پیوند لگے ہوتے تھے، جن میں سے ایک تو چمڑے کا پیوند لگا ہوتا تھا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری عزت لباس اور ظاہری شان و شوکت میں نہیں، بلکہ ہماری عزت جو ہے وہ اسلام میں ہے، اور اسلام ہی نے ہمیں عزت دی۔ یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی، اللہ نے کائنات کو ان کا غلام بنا دیا۔ آپ کی حکومت پانی پر ہوتی تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت ہوتی تھی، آگ پر آپ کی حکومت ہوتی تھی، اس کے علاوہ یعنی ہر چیز پر آپ کی حکومت ہوتی تھی۔ شیاطین آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مصر کا علاقہ فتح کیا تو نہر فرات میں ہر سال ایک لڑکی کو بٹھا کر تیار کر بٹھایا جاتا تھا، کنواری لڑکی کو، پھر دریا چلتا تھا ورنہ دریا نہیں چلتا تھا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے ایک رکا لکھا جس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیرا پانی قبول ہے، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ جب صحابہ نے وہ رکا دریا کے درمیان میں رکھا تو ابھی وہ کنارے تک نہیں آئے تھے کہ پانی آ گیا، اور آج 1400 سال تک وہی پانی لگاتار چل رہا ہے۔ اسی طرح
ایک مرتبہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے تو آپ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ جمعہ کے بعد صحابہ نے عرض کی امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میرا ایک غلام جو ہے ساریہ وہ نہاوند کے علاقے میں مسلمانوں کے لشکر کا امیر ہے، جنگ ہو رہی ہے کہ دشمن پہاڑ کی اوٹ سے اس پر حملہ کرنے لگا کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، دشمن تجھے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرے گا۔ جب مسلمانوں نے نہاوند کا علاقہ فتح کر لیا تو حضرت ساریہ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ تو حضرت ساریہ نے کہا کہ اسی طرح جمعہ کا وقت تھا کہ ایک آواز آئی اور وہ آواز امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جائے، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ پہاڑ کی اوٹ سے دشمن ہم پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ یعنی ہواؤں پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے۔ آپ کا ایک بچپن کا دوست جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس نے کہا اے عمر بچپن میں تو میں نے دیکھا کہ تم سے کبھی اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے تھے، اب تم اتنی دور دور سے دیکھ رہے ہو۔ تو عمر فاروق نے جواب دیا کہ پہلے میرے دوست تم ہوتے تھے، اب میرا دوست کالی کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپس میں ارادہ کیا کہ پہلے تو غربت کا دور تھا، سیدنا صدیق اکبر کے دور کے بعد فتوحات بڑھی تو مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال و زر آ گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے ہی کپڑے پہنتے ہیں جن پر پیمد لگے ہوتے ہیں اور مختلف ملکوں کے سفیر آتے ہیں، تو کیوں نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے کہ آپ نیا کرتا پہنا کریں تاکہ دشمن کو پتہ لگے کہ امیر المومنین اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جب سب نے ارادہ کر لیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس مسئلے کو حضرت عمر فاروق کے سامنے کون بیان کرے۔ آخر انہوں نے حضرت علی کا نام لیا۔ جب حضرت علی کے پاس پہنچے تو آپ نے معذرت کی اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کے لیے ایک بتا دیتا ہوں کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ وہ امیر المومنین سے یہ کہیں کہ وہ نئے کپڑے پہنیں۔ ام المومنین نے حضرت عمر فاروق کو بلایا تو آپ فوراً پہنچے اور پردے کی اوٹ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اے عمر، مسلمانوں کی پاس بہت زیادہ مال و زر آ گیا، پہلے کی بات اور تھی، اب نیا لباس پہنا کرو۔ آپ خاموش بیٹھے رہے اور فرمایا ام المومنین آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن آپ مجھے وہ میرے لیے پسند کریں جو مجھ سے پہلے میرے رفیق حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ عمر کا رو رو کر داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، تو اس سے زیادہ ام المومنین روئیں۔ فرمایا کہ میرے لیے وہ پسند کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا تھا۔ جب آپ چلے گئے تو صحابہ کرام ام المومنین کی خدمت میں پیش ہوئے تو دیکھا کہ ام المومنین رو رہی ہیں۔ فرمایا کہ تم سے زیادہ عمر بہتر سمجھتا ہے اور عمر کو تم سے زیادہ معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اپنی طبیعت کے مطابق وہ دودھ پیا اور باقی سارا دودھ جو ہے وہ عمر فاروق کو پیش کر دیا۔ صبح آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب علم ہے، یعنی میں نے جو علم ہے وہ سب عمر فاروق کو دے دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ علم کے اگر 10 حصے کر لیے جائیں تو 9 حصے جو ہے عمر فاروق کے پاس ہیں۔ فرمایا جب عمر اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں ایسے لگا جیسے علم کے 9 حصے اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس خواب میں نے دیکھا کہ مختلف صحابہ کرام آ رہے ہیں، کسی نے کی قمیض اس کے سینے تک ہے، کسی کی سینے سے تھوڑا سا نیچے ہے، کسی کی اور اس سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ جب عمر آئے تو ایسے لگا کہ ان کی قمیض جو ہے وہ زمین سے گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ دین ہے، کہ عمر تم سب میں دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دین پر
عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میزان پر ایک سائیڈ پر تمام انسانوں کا علم رکھ دیا جائے اور دوسری ترازو میں حضرت عمر فاروق کا علم رکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کا علم جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ آپ نے ہجرت بھی اعلانیہ کی، تمام صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کھڑے ہو کر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے اور کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ ہو تو آؤ میرے مقابلے پر، میں مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں لوگوں پر اللہ کا الہام ہوتا تھا، اور اگر میری امت میں کسی پر الہام ہوگا تو وہ عمر فاروق پر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کے دل میں ڈائریکٹ بات ڈال دیا کرے گا۔ آپ اس امت کے محدث ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام آتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مرحبا اے ابو الحفظ کہا جائے گا، اور حضرت عمر فاروق کا نامہ اعمال خود اللہ تعالیٰ دے گا اور کہے گا کہ مرضی ہے تو پڑھ لو، مرضی ہے تو نہ پڑھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہم سب سے افضل ہے، وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا یا انہوں نے ہم سے پہلے ہجرت کی، یہ نہیں، بلکہ وہ تارک الدنیا ہونے کی وجہ سے ہم سب میں افضل ہیں، یعنی وہ زہد اور فکر آخرت میں ہم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عمر کی طرح کسی نے زندگی نہیں گزاری کہ یعنی دنیا نے ان کی طرف رخ کیا لیکن انہوں نے دنیا کی طرف رخ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے یا کوئی مشورہ انہیں پیش آتا تو ادھر سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیات نازل فرما دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق ہمیشہ عمر کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں بھی اور آپ کی زبان پر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا ہمارے لیے باعث فتح، آپ کی ہجرت ہمارے لیے باعث نصرت، اور آپ کی خلافت ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو لقب ابو الحفظ قرار دیا۔ ابو الحفظ کا مطلب ہے شیر، یعنی غزوہ احد میں ابو سفیان نے جب یہ کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا تو ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے شہداء جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے جو کافر مرے ہیں وہ جہنم کے گڑھوں میں ہیں۔ فرمایا یہ بدلہ نہیں، ہمارے شہداء جو ہیں جنت الفردوس میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا، اس لیے آپ مراد رسول ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، عمر کو دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ عمر وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور عمر وہ ہیں جو خلیفہ بنیں گے، اور تیسرا کہا کہ عمر وہ ہیں جو شہید ہوں گے۔ جب آپ نے یہ تینوں باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تم عمر کے سامنے بھی کرو گے۔ تو حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا تو حضرت عوف بن مالک نے جب یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ عمر کو کسی کی پرواہ نہیں، یعنی وہ دین کے معاملے میں اتنا سختی رکھتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی کا خوف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عمر کو خلافت ملے گی، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر جو خلیفہ مسلمین ہیں ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ تیسری جب انہوں نے کہا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ شہادت تو بہت دلیر آدمیوں کو ملتی ہے، میں تو عاجز اور کمزور سا بندہ ہوں، میری قسمت میں یہ کہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر خاموش ہو جاؤ، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ میرے بعد تمہیں خلافت ملے۔ اسی طرح آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی مدینہ شریف میں عطا فرما، اور میرا مدفن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے سامنے ایک سائے میں، میرا مدفن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تینوں ہی دعائیں قبول کر لی،
اور آپ کا مزاج یہ دیکھیں کیسا ہے کہ آپ نے مدینہ شریف سے باہر قدم نہ رکھا اور 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر فتح کیا۔ یہیں سے آپ مختلف کمانڈروں کو جو ہے وہ ہدایات جاری کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد آپ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا۔ آپ کا طرز حکمرانی بہت زیادہ سخت تھا، آپ ہاتھوں میں کوڑا لے کر پھرتے تھے، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ عمر فاروق کا کوڑا جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آپ موقع پر ہی انصاف مہیا کرتے، راتوں کو گشت کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رات کو جا رہے تھے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو سلا رہی تھی، بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آپ نے کہا مائی ان بچوں کو سلا دے۔ اس نے کہا کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں، 3 دن کا فاقہ ہے، یہ بچے ہانڈی میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں کہ بچے بلک بلک کر صبر کر کر سو جائیں گے، لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی۔ آپ فوراً بیت المال میں گئے، وہاں سے گھی کا کنستر اور آٹے کی بوری اٹھائی۔ آپ کے خادم اسلم نے کہا امیر المومنین یہ وزن مجھے اٹھا لینے دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ اے اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو اسلم نے کہا وہاں قیامت کے دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر آج عمر کو اسی کا بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر فاروق ان کے گھر گئے، آپ نے ہانڈی دھری اور وہ عورت آٹا گوندنے لگی۔ عمر فاروق جب آگ بجھتی تو اس طرح پھونکے مار مار کر آگ جلاتے تھے اور پھر بچوں کو کھلانے لگے جیسے چپاہے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا عمر تو نے رلایا بھی تو نے ہے اور ہنسائے گا بھی تو ہی۔ اور پھر اس عورت سے کہا کہ عمر کو معافی دے دے، عمر کو تیرے گھر کی کیا خبر ہے؟ وہ عورت کہنے لگی عمر کو معاف نہیں کروں گی، قیامت والے دن عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سامنے یہ استغاثہ پیش کروں گی کہ عمر نے ہمارے حال کی خبر نہ لی۔ حضرت عمر فاروق بلک بلک کر رونے لگے۔ فرمایا مائی تو نے جو بدلہ لینا ہے وہ آج ہی لے لے، یہ بدقسمت عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اسی طرح جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو یہودیوں نے کہا کہ امیر المومنین کو بلاؤ، ہم خود ان کے سامنے چابی پیش کریں گے۔ تو آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور اسی لباس میں بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک اونٹ تھا جس پر منزل بہ منزل کبھی آپ سوار ہوتے کبھی غلام سوار ہوتا، کپڑوں پر پیمند لگے ہوئے تھے۔ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں، نیا لباس پہن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد کرنے جا رہا ہوں، لباس کی نمائش کرنے نہیں جا رہا۔ پھر جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو اس وقت غلام جو تھا وہ اونٹ پر سوار تھا اور اس کی ناکہ آپ نے پکڑی ہوئی تھی، اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ جو کالے رنگ کا اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا امیر المومنین ہے جس سے دشمن کانپتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ تو یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کو جو آزاد کرانا آئے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوگا اور وہ خود اس کی مہار پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کے کپڑوں پر 17 پیمند لگے ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ گنے تو چابی پیش کر دی۔ آپ نے جابیہ کے مقام پر جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے آئے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور فرمایا ابو عبیدہ ہم ایک ذلیل اور جاہل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اور یاد رکھو جب تک ہم نے اس عزت والے اسلام اور قرآن کو اپنے آگے رکھا ہر معاملات میں تو دنیا پر ہماری حکمرانی ہوگی، جب ہم نے اس اسلام اور قرآن کو پیچھے کر دیا تو ہم دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے واپسی پر کہا کہ مجھے ذرا اکیلے جانے دو، میں لوگوں کے حال کو معلوم کروں گا۔ آپ جب ایک جنگل میں خیمے میں پہنچے تو وہاں ایک بڑھیا موجود تھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے بوڑھی عورت، عمر فاروق کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اس عورت نے کہا جب سے وہ امیر المومنین بنے ہیں نہ کبھی وہ میرے پاس آئے ہیں، نہ انہوں نے کبھی میری حال کی خبر لی ہے، نہ کوئی مجھے معاوضہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مائی عمر کو کیا خبر کہ وہ تیرے حالات کو جانے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مسلمانوں کا امام ہو اور کالی کملی والے کا غلام ہو اور مسلمانوں کا حکمران ہو، وہ کیسا حکمران ہے جسے ہمارے حال کی خبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مائی تو نے عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے،
مجھے ابھی معلوم ہوا کہ یہاں بیت المقدس کی طرف آیا ہے، پتہ نہیں کس مقام پر ہوگا، لیکن کل قیامت والے دن میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں گی کہ عمر نے میرے حال کی خبر نہ لی۔ حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے، فرمایا مائی عمر کو تیرے حال کی کیسے خبر ہو؟ کوئی اور صورت بتا دے جس سے عمر کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا مجھے 80 دینار دے دو تو میں عمر کو معاف کر دوں گی۔ ابھی وہ عورت بڑی تلخ زبان میں بول رہی تھی کہ پیچھے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا امیر المومنین آپ یہاں ہیں، ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے جب امیر المومنین سنا تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے عمر کے منہ پہ ہی عمر کو کھری کھری سنا دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی کوئی باہر سے کاغذ یا کوئی چمڑے کا ٹکڑا لاؤ۔ وہ نام میسر ہوئے تو آپ نے اپنی قمیض کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس پر تحریر لکھوائی کہ عمر نے 80 دینار کے عوض اس عورت سے معافی مانگ لی ہے۔ فرمایا کہ اے علی تم بھی اس پر دستخط کر دو، اے عبداللہ ابن مسعود تم بھی گواہ کے دستخط کر دو۔ اور حضرت علی کو وہ ٹکڑا قمیض کا پکڑایا، فرمایا علی میں تم سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گا تو میرا یہ ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ یا اللہ میں 80 دینار کے عوض ایک بڑھیا سے دنیا ہی میں معافی مانگ آیا ہوں۔ آپ نے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کی، اہل بیت کو جب بھی کبھی حصہ ملتا تو ڈبل حصہ دیتے تھے۔ ایران کی شہزادیاں گرفتار ہو کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم شہزادیاں ہیں، آپ نے فرمایا میرے پاس بھی شہزادے ہیں۔ چنانچہ شہر بانوں کا نکاح حضرت امام حسین سے کیا۔ ایک مرتبہ آپ مصروف بیٹھے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسن ملنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی مصروف ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت امام حسن واپس چلے گئے۔ جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ آپ ظہر کے وقت حضرت امام حسن کے دروازے پر جا کر آپ نے دستخط دی، فرمایا نواسہ رسول تم بغیر ملے ہی آ گئے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ مصروف ہیں، فرمایا مصروفیت انہی کے لیے ہے۔ بیٹا تم نے ان کا مقابلہ کیسے اپنے آپ کو پیش کر دیا؟ کیا اس کی ماں فاطمہ الزہرا کے مقابلے کی ہے؟ کیا اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ کے مقابلے کی ہے؟ کیا اس کا نانا نبی الانبیاء امام الرجا صاحب جود والعطا حضرت محمد مصطفیٰ ہے؟ فرمایا بیٹا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی دستار اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسین آئے، فرمایا کہ یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ آپ نے فرمایا ممبر بھی تیرے نانا کا ہے اور ہم بھی تیرے نانا ہی کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین میں کسی بات پر معمولی سا جھگڑا ہوا تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کر آپ کو کیا کہ یہ کہا کہ آج امام حسین نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا ان سے لکھوا لاؤ۔ جب ان سے لکھوا لائے تو آپ نے کہا کہ یہ تحریر رکھ لو، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، مجھ سے جب سوال ہوگا تو میں کہوں گا جنت کے سرداروں نے مجھے یہ لکھ کر دیا ہے کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آسمان جنت میں عمر فاروق کے محل کو دیکھا۔ فرمایا عمر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں اس لیے اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ محل میں چلے جاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ آپ نے ہمیشہ سادگی کا درس دیا اور بالکل سادہ لباس پہنتے تھے اور سادہ ہی رہتے تھے۔ مصر کا سفیر آیا تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کدھر ہیں؟ آپ نے اپنے گھر سے سرکہ اور سوکھی روٹی منگوائی تو وہ خادم کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تو آپ تینوں بیٹھ کر کھانے لگے، روٹی اس طرح تقسیم کر کے کھا رہے تھے۔ تو وہ جب گیا تو اس نے کہا وہاں تو 3 بدو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ غلام نظر آتے ہیں اور وہ تو کھانا اس طرح کھا رہے ہیں جیسے انہیں کئی دن سے کھانا میسر نہیں آیا، ان کے لباس بھی ایک جیسے ہیں اور ان کے لباسوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب ہیں جو مسلمانوں کے امیر ہیں، یعنی 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور اتنی سادگی سے رہتے ہیں کہ جب آپ حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے کوئی خیمہ نہ لگتا، بلکہ آپ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، آپ اس کو اوڑھ لیتے اور
عام لوگوں کے ساتھ ہی لیٹ جاتے تھے۔ آپ نے اتنا سادگی کا درس دیا کہ جو ہیں غلام اور حکمران ان میں کوئی تمیز نہ رہی۔ آپ کا طرز حکمرانی بہت زیادہ جمہوری ہوتا تھا۔ آپ جرم کی پوری تحقیق کرتے اور باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ جاری کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ تمام اہم امور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے حجر اسود، اے کالے پتھر، نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، پر میرے نبی نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے فرمایا کہ اے عمر، تم تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ حجر اسود جو ہے قیامت کے دن شفاعت کرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فوراً رجوع کیا، فرمایا آج علی نہ ہوتا تو عمر تباہ ہو جاتا۔ ایک جنگ میں خوشبو آئی تو آپ نے اپنے گھرانے والوں کا بھی احتساب کیا۔ جب وہ خوشبو آئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم وہ خوشبو لے آؤ، میں نے ایک عورت سے کہا ہے کہ وہ خوشبو کو تول کر برابر تقسیم کر دے گی مسلمانوں کی عورتوں میں۔ بیوی کہنے لگی یہ کام میں خود تقسیم کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم رہنے دو، اس عورت کو تقسیم کرنے دو۔ بیوی نے کہا نہیں، آج میں اس ماجرے کو پوچھ کر رہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں تقسیم کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو تول کر تقسیم کرو گی تو کچھ خوشبو تمہارے ہاتھوں پہ لگ جائے گی، کچھ تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر کیسے عرض کرے گا کہ بھی جو دوسروں سے زیادہ خوشبو تمہاری بیوی کے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگی، اس کا کیا جواب دے گا؟ بیوی نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں تو اسی بات پر بخشی جاؤں گی کہ تم عمر کی بیوی ہو، اور عمر جو ہے وہ اتنا سخت اپنے آپ پر بھی جو ہے نا احتساب کرتا ہے جس طرح وہ دوسروں کا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے ایک مرتبہ مصر گئے تو وہاں سے کچھ مال غنیمت ملا، اور کچھ انہوں نے جو گورنر سے مال ادھارا لے لیا کہ وہ مدینے میں جا کر امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور وہ جو ہے بیت المال میں رکھ لیں گے، منافع تم رکھ لینا۔ جب وہ مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ مال جو ہے یہ بیت المال کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وہاں پر یہ آواز نہیں آ رہی تھی کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے 50% ان کو دیا اور 50% جو ہے وہ مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اسی طرح آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ نجاشی شاہ حبش کی بیوی کو ایک تحفہ پیش کیا، واپسی میں اس نے بھی بہت زیادہ تحائف آپ کے لیے آپ کی بیوی کو بھیجے۔ آپ نے وہ تمام تحائف لے کر فرمایا کہ یہ بیت المال کا حق ہے، بیت المال ہی کے ذریعے سے یہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو غلام نے دیکھا کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں چلے گئے ہیں، تو اس نے بیت المال سے گھوڑا لیا اور منڈی سے جا کر مچھلی لے آیا۔ جب وہ مچھلی لے آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ عمر فاروق تو بہت سخت ناراض ہوں گے۔ اس نے فوراً گھوڑے کو نہلا دیا اور اس کو جو ہے وہ گرم جگہ پر کھڑا کر دیا تاکہ وہ سوکھ جائے۔ امیر المومنین نے نماز پڑھائی تو غلام نے کہا حضور مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ آپ آئے بیت المال میں، گھوڑے کو دیکھا کہ وہ خشک تھا۔ آپ نے جب اس کے کان کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اے غلام میں بھی اتنا نیک نہیں ہوں اور تو بھی اتنا نیک نہیں ہے، جا یہ مدینے کے غربا میں تقسیم کر دے اور اپنے اور میرے بخشش کے لیے دعا کرا، ورنہ کل قیامت کے دن کیا پیش کیا جائے گا کہ عمر نے اپنے نفس کی خواہش کے لیے 20 کلومیٹر جو ہے وہ بیت المال کے گھوڑے کو دوڑایا ہے، تو اس کا جواب عمر فاروق کیسے دے گا؟ اسی طرح آپ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی جو سرحد پر جو جہاد کرنے کے لیے نکلا تھا۔ آپ صبح اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ بیٹی ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ تک رہ سکتی ہے؟ انہوں نے جب بتایا تو آپ نے فوراً وہ قانون بنا دیا کہ اتنے عرصے کے بعد ہر فوجی جو ہے وہ اپنے گھر آئے گا۔ آج بھی دنیا کے مختلف فوجوں میں وہ آپ کا قانون نافذ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے عورت اس بچے کو چپ کرا۔ اس نے کہا یہ دودھ مانگتا ہے، اگر دودھ دیتی ہوں تو عمر فاروق معاوضہ نہیں دیتا، اگر دودھ نہ دو تو اس بچے کا معاوضہ لگ جائے گا۔ آپ ساری رات روتے رہے اور صبح فجر کے بعد منبر رسول پر بیٹھے اور فرمایا کہ عمر نے بہت سے بچوں کا حق جو ہے وہ غصب کر لیا۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ ہر بچہ کو اس کی ماں 2 سال تک دودھ پلائے گی،
اور جو بچہ مسلمان کا پیدا ہوگا اس کو پہلے دن ہی اس کا وظیفہ ملے گا۔ اسی طرح آپ ایک دن گشت کر رہے تھے تو ایک عورت اپنی بچی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ اس عورت نے کہا اپنی بچی سے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ صبح آپ نے اپنے ایک بچے سے کہا کہ کون ہے جو ایک نیک اور پارسا لڑکی سے شادی کرنا چاہے۔ آپ کے بچے نے رضامندی ظاہر کی تو آپ نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا۔ یعنی آپ احتساب کا بہت زیادہ سخت عمل کرتے تھے۔ حج کے ایام میں آپ بیٹھ جاتے تھے اور مختلف علاقوں کے گورنروں کے متعلق عوام کی شکایات سنتے اور موقع پر ہی فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک قبطی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین میں جا رہا تھا گدھے پر سوار، پیچھے سے گورنر کا بیٹا آ رہا تھا، وہ مٹی اس کے اوپر گری تو اس نے مجھے مارا ہے، تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک معمولی سا واقعہ تھا، وہ اس کا میں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، معاملہ اب رفع دفع ہوگا۔ اس قبطی کے ہاتھ میں کوڑا پکڑایا اور اس لڑکے کو کوڑے مروائے، اور آپ زور زور سے کہتے تھے کہ اس کو زور سے کوڑے مارو، یہ اشرافیہ ہے، یہ اشرافیہ ہے۔ پھر اس گورنر سے کہا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کون سا لباس پہنتا تھا؟ انہوں نے کہا موٹا لباس پہنتا تھا۔ فرمایا وہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا وہ بکریاں چراتا تھا۔ آپ نے بیت المال سے موٹا لباس منگوایا اور بکریاں اس کے ہاتھ میں تھمائی اور فرمایا کہ تم اسی طرح جا کر بکریاں چراؤ جس طرح پہلے چراتے تھے۔ اسی طرح ایک گورنر نے اپنے گھر کے آگے ڈیوڑی بنا دی تو آپ نے مدینہ شریف سے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کی ڈیوڑی کو جلا دو۔ اسی طرح ایک مسلمان جو کہ بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا، اس کا اور یہودی کا کسی معاملے پر لین دین ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ منافق جو ہے اسے حضرت عمر فاروق کے پاس لے آیا کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ یہودیوں کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ جب اس نے اپنا یہ فیصلہ اس نے حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، تو یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں تو عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرے گی۔ آپ کی حکومت جو ہے وہ شرق و غرب تک تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو وہ درس دیا کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہ ختم کیا جائے، کسی کو زبردستی مسلمان نہ بنایا جائے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح آپ کے مدینہ شریف میں گشت کر رہے تھے کہ ایک نابینا آدمی مانگ رہا تھا تو آپ نے پوچھا، اس نے کہا میں یہودی ہوں، تو پہلے جوان تھا جزیہ دیتا تھا، اب نابینا ہو گیا ہوں تو مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ آپ نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور حضرت علی کے پاس فرمایا کہ علی اس کا معاوضہ جو ہے وہ بیت المال سے اتنا مقرر کر دو کہ اس کے گھر کا گزر بسر ہو جائے، کیونکہ جوانی میں اس نے ہمیں جزیہ دیا ہے، اب یہ اس قابل نہیں تو اب بیت المال اس کا رہنے سہنے کا انتظام کرے گا۔ آپ محبت رسول اور قرآن کی تلوار سے فتح ہوئے۔ آپ کی عظمت کی گواہی اور اس کی تائید قرآن کریم کی بہت زیادہ آیات میں موجود ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے ریاست مدینہ کی بنیاد آپ نے رکھی۔ آپ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یعنی 13 ہجری میں جب آپ نے خلافت سنبھالی تو 10 سال اور 6 ماہ کے اور 4 دن کی حکومت میں یہ اسلامی سلطنت جو ہے 22 سے 26 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی۔ یعنی آپ ہر آدمی کے ہمدرد تھے۔ جب بھی فوجیں جاتی تو آپ ان کو خصوصی طور پر یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ جو علاقے فتح ہوئے ہیں ان کے عبادت گاہوں میں بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو کوئی تکلیف نہیں دینی، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں نقصان پہنچاتا۔ یہی پرامن انقلاب تھا جن کی بنیاد حضرت سیدنا عمر فاروق نے رکھی۔ آپ ہر انسان کے ہمدرد تھے، آپ ہر درجے کا خشیت الہی کا جذبہ رکھتے تھے، عوام کے ساتھ ہمیشہ ہمدرد رہتے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر گیا تو اس کا قیامت والے دن عمر سے سوال ہوگا۔ آپ ہواؤں کو پیغام دیتے، دریا بھی آپ کا حکم مانتے تھے۔ اسی طرح آپ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ آپ نے ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔
آپ کی زبان پر ہمیشہ حق بولتا تھا۔ آپ کی ریاست جو تھی وہ بالکل فلاحی تھی، جس میں لوگوں کو وظیفہ ملتا تھا۔ جیلوں کا انتظام آپ نے بنایا، تعلیم کا نظام آپ نے بنایا، صحت کا نظام آپ نے بنایا، سڑکوں کا جال آپ نے بچھایا، سڑکوں کی حفاظت، زمین کی پیمائش، کیلنڈر، سن ہجری کی ابتدا، کرنسی کا انتظامات، بچوں کے لیے وظائف، بوڑھوں کے وظائف، ناداروں کے وظائف، حتیٰ کہ غیر مسلم ناداروں اور بوڑھوں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے۔ آج بھی ماڈرن دنیا ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق کے نظام کی تقلید کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ پہلی شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا۔ آپ جب بھی خطبہ فرماتے تو سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہ اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر جہاں پر بیٹھتے تھے اس سے ایک منزل نیچے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح آپ نے بازاروں کے اندر نمائندے مقرر کیے تاکہ لوگوں کے وزن کی پیمائش کے تجارت کے اصول دیکھیں، کوئی دھوکہ دہی تو نہیں دے رہا۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں رہے۔ آپ نے بے شمار وہ کام کیے جو آج بھی دنیا میں رائج ہیں، جس کا کوئی بھی متبادل نہیں۔ آپ صحیح مسلمانوں کے نگہبان تھے۔ سیرت کا باقاعدہ تحریر کروانے کا سلسلہ آپ کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھوائی اور 16 ہجری تک کے واقعات قلم بند کرائے۔ لوکل گورنمنٹ جو آج کل چل رہی ہے اس کے بانی اور موجد بھی حضرت عمر فاروق ہیں۔ ناپ تول کی جانچ پڑتال، چیزوں کی ملاوٹ کو دیکھنا، حضرت عبداللہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازاروں میں لوگوں کے پیمانوں کی جانچ پڑتال کے لیے مقرر فرمایا۔ اسلامی تجارت کے اصول سکھائے، بہت سی جامعات کا انعقاد فرمایا، اساتذہ کو معقول معاوضے گورنمنٹ کی طرف سے ادا کیے گئے۔ اس سے ان لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا کہ تعلیم کو اچھے طریقے سے پھیلائیں اور سب کو علم کی روشنی سے شناسا کرائیں۔ آپ نے بہت زیادہ جو کتب خانے بنائے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ یہ تھا کہ آدمیوں کے جنازے میں کتنی تکبیریں، 9، 7، 5 یا 10 تکبیریں ثابت ہیں، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے 4 تکبیروں کا فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد جو بھی کسی کی نماز جنازہ ہوگی تو اس کی 4 تکبیریں ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے 20 تراویحیں باجماعت ادا کرنے کا بھی آپ ہی نے آرڈر جاری کیا، اور سن ہجری کا آغاز بھی آپ ہی کی دور حکومت میں ہوا۔ امیر المومنین کا اختیار بھی آپ کو دیا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ آرمی کا محکمہ، اسلحہ بنانے کا محکمہ، میڈیکل کا محکمہ مقرر فرمایا۔ اس سلسلے میں جراح اور اطباء مقرر ہوئے، تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی گئی، اسپتال تعمیر کیے گئے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے اسی لیے آپ کی شان میں یہ شعر کیا جس میں کا اشارہ آپ کی طرف ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام پیدل چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا مشیر بنایا ہوا تھا۔ آپ پیدائشی حکمران تھے۔ 5 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی عمر فاروق کا جو ہے جسم اطہر جو ہے قبر انور کے اندر عرب پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ آج بھی یورپ میں نافذ العمل ہے۔ دوسروں کے لیے انتہائی منصف اور خصوصاً اپنی ذات کے لیے بھی بہت زیادہ منصف تھے۔ آپ نے ہمیشہ سادگی کا لباس پہنا۔ ایک مرتبہ آپ نے مسلمانوں میں لباس تقسیم کیا تو جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر ہمیں جو کچھ دیا گیا اس سے ہماری ایک قمیض بنی اور آپ نے سارا لباس پہن لیا ہے، تو اس کا جواب دو کہ یہ دوسروں سے زیادہ آپ کے پاس کہاں سے لباس آیا؟ تو آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ایک قمیض باپ کی تھی اور ایک میں نے دی ہے جس سے ان کا پورا لباس بن گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک مہاجر نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا تو انصار کے ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے انصار میرے بعد تمہیں وہ عزت اور مقام نہیں ملے گا جو میرے دور میں ملا ہے، تو تم اس کا صبر کرنا اور یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ حضرت عمر فاروق کو جب خبر ہوئی تو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس انصار نے کہا بالکل ٹھیک کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کا کیا کیا جائے کہ یہ لباس میں نے ایک انصار کو دیا تھا، اس نے وہ مہاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور تم نے یہ خیال کیسے کر لیا کہ عمر کے دور میں تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا؟ تو اس انصار نے بھی کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح آپ نے انصاف کا وہ درس دیا، آپ عوام کی رائے کو سن کر حکمرانوں سے سوال کرتے اور ان کا اسی موقع پر جو ہے وہ جواب کرتے۔ صوبوں کا تصور آپ نے پیش کیا، ضلعی حکومتوں کا تصور آپ کے دور میں ہوا، شماریات کا محکمہ آپ نے ایجاد کیا، اکاؤنٹیبلٹی کا شعبہ آپ نے قائم کیا، مساجد کا احترام، مردم شماری کا شعبہ، یہ سب آپ کے دور حکومت میں بنے۔ ایک بار کچھ لوگ اونچی آواز میں مسجد نبوی میں بات کر رہے تھے تو آپ نے سنا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے سے باہر سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ جب تم عمر کا ذکر کرو گے تو گویا عدل کا ذکر کرو گے، اور جب تم عدل کا ذکر کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ وظائف جب بھی مقرر کیے گئے تو اس میں سب سے پہلے آل رسول کو مد نظر رکھا گیا، ان کے وظائف سب سے زیادہ مقرر کیے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، پھر بدری صحابہ اور ان کی اولاد کے وظائف مقرر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ محبت تھی اور ان کو لفظوں میں بیان کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر سراج اہل الجنہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرمان تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لکھ کر دو۔ جب لکھ کر دیا تو آپ نے وصیت فرمائی اسے بھی میرے کفن میں رکھ دینا۔ موٹر وے پر سروسز ایریا پر سرائے قائم کی، وہاں پر ستو، انجیر اور کھجور، کشمش وغیرہ رکھی گئی، اور مسافروں کو فرمایا کہ کھا لو جتنا کھا سکتے ہو، لے کر نہیں جانا۔ مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان بہت سی سرائے قائم کی، مساجد قائم کی، مصر سے لے کر مدینہ تک سرائے قائم کی۔ تاریخ انسانیت میں دو قحط سب سے زیادہ پڑے، ایک قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ایک قحط حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ آپ نے اس کو بہترین طریقے سے نبھایا، 7,000 سے 10,000 لوگوں کا کھانا پک کر آتا اور 50,000 لوگوں کو کھانا سپلائی کیا جاتا۔ اسی طرح آپ نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا جس میں آپ کا درد ٹپکتا تھا اور فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی کیا چاہتے ہو کہ تندرست رہیں اور میں اور میرے ساتھی مر جائیں؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، مدد مدد۔ تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا تو انہوں نے فرمایا امداد پہنچ رہی ہے۔ وہ اتنی امداد تھی کہ پہلا اونٹ مدینہ شریف میں ہوگا اور آخری اونٹ میرے پاس شام میں ہوگا۔ فتوحات کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور میں 1056 شہر فتح ہوئے، 3600 بڑے شہر فتح ہوئے، روم ایران زیر نگین آئے، 4000 مساجد آپ نے تعمیر کی۔ نپولین کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور اسلام کو مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم نے شاہ روم کی بیوی کو کچھ تحفہ بھیجا جس میں خوشبو اور دوسرے تحفے موجود تھے۔ اس نے جوابی جو تحفے آپ نے کو ہیرے اور جواہرات بھیجے وہ سب آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ آپ حکومت سازی میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کرتے تھے، دن کو لوگوں کے معاملات کو نپٹاتے تھے۔ آپ کا جو تخت تھا وہ کوئی سونے اور زمرد کا نہیں بنا ہوا تھا بلکہ مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا جہاں پر بیٹھ کر آپ فیصلے فرماتے تھے۔ اعلان نبوت سے ہجرت مدینہ تک مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کی تعداد 313 ہو گئی، عورتوں کو ملا کر 700 سے 800 تھی۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 10,000 ہو گئی تھی، اور جو اس کے بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 لوگوں نے خطبہ حج سنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 80 لاکھ مربع میل روزانہ کے حساب سے فتح ہوتا رہا، اور عمر فاروق کے دور میں اسلامی حکومت جو ہے وہ 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ آپ کا تخت مسجد نبوی کی چٹائی تھا۔ فکر ہے اس کو یرمو کو فستات کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور سب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا۔ کانٹوں میں الجھی ہوئی
بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کے جہاد پر بھیجتے تو ان کے گھروں کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، ان کی بچوں کا خیال کرتے، ان کی بیویوں سے حالات کا پوچھتے، ان کا سودا سلف خود لا کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کی امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے اپنے بچپن کی کہانی یاد آ گئی، جب میں اپنے باپ خطاب کے 5 اونٹ چرایا کرتا تھا اور وہ 5 اونٹ میں ایک قطار میں نہیں لگتے تھے تو میرا باپ مجھے کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کر تم سے 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ 5 اونٹ چھوڑ کر 23 لاکھ مربع میل پر انسان بھی لائن میں قطار میں کھڑے ہیں اور جانور بھی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ فرمایا یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں، یہ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، کا فیضان ہے، جس نے ایک بدو کے بیٹے کو عمر ابن الخطاب بنا دیا۔ اسی طرح آپ گزرے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک عورت نے آپ کو روکا اور فرمایا عمر وہ وقت یاد کر جب تم اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھکاوٹ کی وجہ سے جب تو درخت کے نیچے بیٹھتا تھا تو تیرا باپ تجھے کوڑے مارتا تھا، پھر اس کے بعد تو عمر بن خطاب بن گیا، پھر تو فاروق اعظم بن گیا، پھر تو امیر المومنین بن گیا۔ کیا یہ تیرے اندر کمال ہے تیرا خود کا ہے؟ یہ سب کالی کملی والے کا کرم ہے۔ تو ایک صحابی ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا مائی ہوش کر، امیر المومنین سے مخاطب ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا آپ نہ بولیں، یہ وہ عورت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا آپ ہی کے دور میں ہوئی، اور میں تو یوں بھی کہوں گا یعنی سن ہجری کی ابتدا یوم عمر کے دن سے ہوئی۔ 26 ذوالحج کو ابو لولو فیروز ایک مجوسی جو کہ مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا، اس نے حالت نماز میں زہر آلود خنجر آپ کو مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد علاج کے بعد جب بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں، کہا کہ ام المومنین سے کہنا کہ عمر یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اپنے حبیب اور اپنے یار سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر ام المومنین اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے جنت البقیع میں مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ اب جب کہ ام المومنین نے یہ سنا تو فرمایا کیا کوئی اپنی قبر کی جگہ بھی دیتا ہے؟ لیکن عمر جو ہے اس کے لیے میں یہ اپنی جگہ جو ہے عمر کے نام کرتی ہوں۔ آپ جب فوت ہو گئے تو فرمایا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا، اس وقت میں نہیں ہوں گا تو ام المومنین کو میرا کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہوگا، اور یہی بات جا کر ان سے عرض کرنا اگر ام المومنین پھر اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب دوبارہ گئے تو آپ رونے لگی، فرمایا اللہ تعالیٰ عمر فاروق پر رحم کرے، میں نے یہ جگہ اپنی خوشی سے یعنی عمر فاروق کو عطا کی ہے۔ لوگ تو قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، اور عمر فاروق وہ ہیں جو 1400 سال پہلے ہی جنت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے اس جگہ پر ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا، میں ابو بکر اور عمر ادھر گئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں پر گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، تو مجھے امید تھی کہ ہم اکٹھے ہی دنیا میں دفن ہوں گے اور اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح میں قیامت والے دن سب سے پہلے اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف جو ہے سیدنا صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے۔ آپ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں علم کے سب سے زیادہ وارث ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات دیے ہوئے تھے۔ آپ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس وقت کے سب سے بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہ نکلی، فرمایا کہ آج وہ شخص اٹھایا جا رہا ہے جو سب سے بہادر ہے، جو سب سے دین میں سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک چادر
پرانی سی چادر ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ چادر بدل کیوں نہیں لیتے، اس پر اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چادر میرے صدیق، میرے رفیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اسی لیے میں اس کو پہنتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی کے دور میں نجران کے یہودی آئے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہمیں مدینے میں رہنے کی اجازت عطا فرماؤ۔ آپ سے پہلے عمر فاروق نے ہمیں مدینے سے نکال دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو عمر نے مدینے سے نکال دیا ہے، علی اس کو کبھی بھی مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے دروازے سے منہ باہر نکال کے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دیا اور خلافت میں تمہارا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ سب نے کہا جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عمر ہاں کہیں گے اور عمر راضی ہوں گے تو میں بھی آپ سے راضی ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق آئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، میں تم سے راضی ہوں اور تم نے یہ حق ادا کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر راضی ہو گیا تو علی بھی سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق مراد مصطفیٰ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کر کے مانگا، ان کا یوم شہادت جو ہے وہ 1 محرم الحرام ہے۔ یہ اتنے بڑے جلیل القدر ہیں جن کا نظام حکومت آج بھی دنیا کے کافی ملکوں میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے، جو یہ کہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک بدو جو ہے وہ صبح صبح رونے لگ گیا، اس نے کہا واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو ایسے کیوں کہہ رہا ہے، عمر فاروق تو زندہ ہیں؟ فرمایا نہیں، آج میری بکریاں جو چل رہی تھی تو ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو شکار کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے آج عمر فاروق پردہ فرما گئے ہیں، ورنہ جانور بھی ان کی ہیبت سے کوئی ایسی جرت نہیں کرتے تھے۔ تو جس وقت وہ بندے نے یہ بات دیکھی تو اس وقت حضرت عمر فاروق اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔